الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. ناظرین، آج ہم آپ کو سورہ فاتحہ کی فضیلت اور اس کا خلاصہ بیان کریں گے، جس کا سننا، سمجھنا اور اس پر عمل کرنا ہم سب پر لازم ہے. تو آئیے سورہ فاتحہ کا مطلب ہے ابتدا یعنی آغاز. قرآن کی جو سب سے پہلی سورت ہے وہ ہے سورہ فاتحہ. اسی سے قرآن شروع ہوتا ہے. سورہ فاتحہ کے کئی نام ہیں، جیسا کہ اسے ام القرآن بھی کہا جاتا ہے، اسے سبع المثانی بھی کہا جاتا ہے، اسے شفا بھی کہا جاتا ہے، اسے القرآن العظیم بھی کہا جاتا ہے. سورہ فاتحہ کی فضیلت احادیث میں آئی ہے کہ جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، کہ اس کی نماز نہیں جس نے سورہ فاتحہ نہیں پڑھی. دوسری جگہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص سورہ فاتحہ پڑھ کر اور سورہ بقرہ کی آخری آیات پڑھ کر اپنے رب سے جو دعا مانگتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو کبھی رد نہیں کرتا. اسی طریقے سے سورہ فاتحہ سے دم بھی کیا جا سکتا ہے، جیسا کہ بعض صحابہ دم کیا کرتے تھے سورہ فاتحہ سے. اسی طرح اگر کسی بندے کو کوئی تکلیف ہو تو وہ سورہ فاتحہ پڑھ کر دم کر سکتا ہے. اسی طریقے سے آئیے سورہ فاتحہ کی طرف آئیے، اس کے خلاصہ کو سمجھتے ہیں. جب بندہ نماز میں الحمدللہ رب العالمین کہتا ہے، یہاں پہ جو لفظ ہے الحمدللہ، افضل الذکر لا الہ الا اللہ، سب سے جو بہترین ذکر ہے وہ ہے لا الہ الا اللہ. اور جو دعا میں جو سب سے افضل کلمہ ہے وہ کیا ہے؟ الحمدللہ. کیا مطلب ہے؟ الحمدللہ رب العالمین، یا اللہ تمام تعریفیں اس اللہ وحدہ لا شریک کے لیے جو اس کائنات کا خالق، مالک، رازق ہے. الرحمن الرحیم، یا اللہ تو بڑا مہربان، نہایت رحم کرنے والا ہے. مالک یوم الدین، قیامت کے دن کا مالک ہے، بدلے کا دن کا مالک ہے، جزا کے دن کا مالک ہے. ایاک نعبد و ایاک نستعین، یہاں پہ جو سورہ فاتحہ کا جو خلاصہ ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، اس کے مطلب کو جو بندہ سمجھ جائے وہ شرک و بدعت اور گمراہی سے بچ جائے گا. کیا مطلب ہے اس کا؟ کہ یا اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں. اہدنا الصراط المستقیم، یا اللہ ہمیں سیدھے راستے پہ چلا. سیدھا راستہ کون سا ہے؟ صراط الذین انعمت علیہم، وہ سیدھا راستہ جس پر تو نے انعام کیا. انعام کن پر کیا؟ انبیاء پر کیا، صدیقین پر کیا، شہداء پر کیا، صالحین پر کیا. غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، یا اللہ ہمیں اس راستے پہ مت چلا جن پر تیرا غضب ہوا. یہاں پر مغضوب سے مراد یہودی، ضالین سے مراد عیسائی. یا اللہ ہمیں یہودیوں اور عیسائیوں کے راستے پہ مت چلا. آمین. یا اللہ یہ ہماری دعا کو قبول و منظور فرما. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں سورہ فاتحہ کے احکام اور اس کے مقاصد کو سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.